الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ کل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تھا اور عاشقان رسول نے، محبین رسول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جان و مال کو قربان کرنے والے لوگوں نے بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ ڈی جے، قوالی اور گانوں کے ساتھ عید میلاد النبی منائی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے کل جو اس کار خیر سے محروم رہ گئے۔ انہی محروم لوگوں میں سے ہم لوگ بھی ہیں۔ ہم نے بھی کسی ڈی جے کا انتظام نہیں کیا، کوئی ڈی وی ڈی یا سی ڈی قوالی کی یا نعت کی خرید کر لے کر نہیں آئے، کوئی بھوجپوری گانے کی یو ایس بی بھی اپنے پاس لے کر کے نہیں آئے کہ اس کو سیٹ کر دیا جائے، اور نہ ہی جھنڈا لہرایا ہم نے، نہ ہی شور شرابہ کیا۔ تو یہ ہم لوگوں کی غلطی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے۔ ہاں شباب، اسی لیے جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں، اور آپ لوگ اپنے علاقے میں دیکھے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ آج کے دن پوری دنیا خوش رہتی ہے سوائے ابلیس کے، یعنی جو عید میلاد النبی نہیں مناتا ہے وہ ابلیس ہے۔ موقع بھی ہے اور دستور بھی ہے۔ آج ہم لوگ جو بحث پڑھنے جا رہے ہیں عقیدہ تحویہ میں، وہ امام تحوی رحمہ اللہ کی عبارت ہے وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى۔ اسی عبارت کی تشریح۔ لہذا ہم اپنے درس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ درس کے ختم ہوتے ہوتے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم ابلیس کے ماننے والے ہیں یا جن لوگوں نے ڈی جے، ہائی ٹیک ساؤنڈ کا استعمال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے میں، وہ ابلیس کے طریقہ پر چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد ہونا چاہیے، اور جس کی شہادت ہر ایک مسلم کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بندے ہیں۔ عبودیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خارج نہیں، اسی لیے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں 4 جگہ پر عبودیت کے لقب سے ملقب کیا ہے، اور عبد کی اضافت اپنی طرف کی ہے، اضافت تشریف۔ سب سے پہلی جگہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفت عبد سے متصف کیا ہے، کہتے ہیں اللہ تعالی سورۃ البقرہ کے اندر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ عبد کی اضافت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی کہ تم لوگ اگر شک میں مبتلا ہو اس قرآن کے بارے میں جس قرآن کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے،
تو ذرا جیسی آیات پیش کر کے دکھلاؤ۔ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا معجزہ دیا، اور معجزہ پر بات آگے آ رہی ہے کہ کیا نبوت کی اثبات کے لیے معجزہ کا پایا جانا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے، اس کی بحث آگے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا معجزہ دیا قرآن کی شکل میں، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی زمرہ سے نکل کر کے، عباد کی زمرہ سے نکل کر کے معبود کی زمرہ میں نہیں پہنچ جائیں گے۔ کہا قرآن جیسی عظیم کتاب بھی جس کے اوپر نازل کی گئی، جس کو ہم نے عطا کیا، وہ بھی ہمارا بندہ ہے، وہ بھی ہمارا عبد ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الاسراء آیت نمبر 1، سبحان الذی اسری بعبدہ، مقدس ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو معراج کروایا، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے رات میں۔ یہاں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کی صفت سے اللہ تعالیٰ نے متصف کیا۔ تیسری جگہ سورہ فرقان کے اندر آیت نمبر 1، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو، حق اور باطل کے مابین فرق کرنے والی کتاب کو، اور حق اور باطل کا معیار قرآن کو اپنے بندے کے اوپر نازل کیا۔ یہاں پہ بھی عبد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھی جگہ سورہ جن آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ یہاں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اور عبد کی اضافت اپنی طرف کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے ہیں، سید الانبیاء، سید الاولیاء، سید المرسلین، جس کا تذکرہ امام طحاوی رحمہ اللہ اگلے مباحث میں کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے۔ اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عباد میں سے ایک عبد ہے، بندوں میں سے ایک بندے ہیں۔ آپ بندوں کی کیٹیگری سے نکل کر کے الہ کی کیٹیگری میں نہیں پہنچ جائیں گے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ بتلایا ہے، تو ہم لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہی تصور کریں۔ اب یہاں پہ ایک علمی بات ہے کہ عبودیت کی ہمارے علماء کرام نے دو قسمیں کی ہیں، ایک ہے عبودیت خاصہ، ایک ہے عبودیت عامہ۔ عبودیت خاصہ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کیا گیا، اور عبودیت عامہ مطلب یہ کہ تمام کے تمام لوگ، چاہے وہ مومن ہو، کافر ہو، نیک ہو، فاجر ہو، سارے کے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہیں، مملوک ہیں، اور تمام کے تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں۔ یہ عبودیت عامہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 93 میں، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ کل من فی السماوات والارض، جو بھی آسمان و زمین میں سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عباد ہیں، یعنی سارے کے سارے لوگ محکوم ہیں، ان پہ حاکم کرنے ان پہ حاکم اور حکم چلانے والا، ان میں تصرف کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایسے ہی سورہ فصلت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، سورہ قاف کے اندر وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور عبودیت خاصہ کا تذکرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا۔ یا ایسے ہی سورہ فرقان میں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، سورہ انسان میں عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا۔ یہ ساری کی ساری آیات
عبودیت خاصہ پر دلالت کرتی. تو عبد کا معنی ہم نے جان لیا کہ عبد کا معنی مملوک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کبھی کبھار اس مملوک سے اللہ تعالیٰ کو بے انتہا محبت ہوتی ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے عبد کی صفت استعمال کی، وہیں پہ اس عبد کی اضافت اپنی طرف کی، جس کو ہم اضافت تشریف اور اضافت تکریم کہتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى. المصطفیٰ مطلب مختار، چننا، استفاء سے ہے. دو بہتر چیزیں، ان بہتر چیزوں میں سے سب سے اچھی چیز کو چننے کا نام استفاء ہے. جب ہمیں چوائس کا موقع ملتا ہے تو کبھی کبھار ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ایک بری چیز ہوتی ہے. ہم اچھی چیز کو چن لیتے ہیں، اس کو استفاء نہیں کہا جائے گا. دونوں چیزیں بہتر ہوں، ان دونوں بہتر چیزوں میں سے سب سے بہتر چیز کو چننا، بیسٹ کو چننا، اس کو استفاء کہا جاتا ہے. اللہ تعالی نے جتنے انبیاء کو بھیجا، سب اپنے زمانے میں پائے جانے والے انسانوں میں سب سے بہتر انسان تھے. لہذا اللہ تعالی نے ان انبیاء کرام کے مابین سے تمام اچھے انسانوں کے درمیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. اس کے بعد کہتے ہیں وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجتباء اور استفاء کا معنی قریب تر ہے، دونوں کا معنی تقریباً ایک ہے. وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ رسول، ایسے رسول جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوئے. سورۃ الجن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہو گئی. کن حقائق کا بیان کیا؟ سب سے پہلے یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی، اس کے بعد اللہ کے رسول. تین حقائق کو بیان کیا، اور ہر ایک پہ قرآن سے امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے دلیلیں دی. آگے منتقل ہوتے ہیں. ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے جس مسئلے کا تذکرہ کیا ہے وہ مسئلہ ہے کہ کیا نبوت کی تقریر اور اثبات کے لیے معجزات ضروری ہیں یا نہیں ضروری. معجزہ کے بارے میں سب سے پہلے ہم یہ جان لیں، جو چیز خارق عادت ہوتی ہے اسی کو معجزہ کہتے ہیں، یا اس بحث کو ہم مؤخر کر دیتے ہیں کل کے لیے. اس کے بعد جو چیز ذکر کی ہے امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے اس کو مقدم کر دیتے ہیں. وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جب ہم گواہی دیتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لاتے ہیں، اس ایمان کے لوازم کیا ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کون سی چیز کا مطالبہ ہم سے کیا جاتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے؟ اسی چیز کا تذکرہ، کیونکہ جو شروع میں اشارہ کیا گیا تھا کہ کون ابلیس ہے اور کون ابلیس کے طریقے پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان لانا اور گواہی دینے کی جو لوازمات ہیں، سب سے پہلی چیز وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نبوت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی ہم گواہی دے رہے
اور یہ کہہ رہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانتے تو جو چیز ہمارے اوپر ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر ایک چیز پر مقدم ہونی چاہیے، اور جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو مؤخر کیا کسی بھی چیز پہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو دھمکی دی، ان کو ڈرایا۔ سورہ توبہ میں کہا کہ اگر تمہارے آبا و اجداد یا تمہاری ذریت اور تمہارے اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، یا پھر تمہارے پڑوسی، تمہارے قبیلے والے، یا پھر وہ مال جسے تم اکٹھا کرتے ہو، یا وہ تجارت جس کی کساد بازاری سے تم لوگ گھبراتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہارے نزدیک محبوب ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے زیادہ، فَتَرَبَّصُوا، تو تم لوگ انتظار کرو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے شدید دھمکی دی، کہا انتظار کرو میرے عقاب کا، میرے عذاب کا۔ اگر تم اپنے آبا و اجداد کو، اپنے بیٹے کو، اپنی ذریت کو، اپنے مال و دولت کو، اپنی پراپرٹی کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اعزاء و اقارب کی محبت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر مقدم کرتے ہو، لہذا پتہ کیا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کسی کی بھی محبت کو ہم مقدم نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ تین خصلتیں ایسی ہیں جو خصلتیں کسی انسان کے اندر پائی جائیں گی تو پھر وہ ایمان کی چاشنی کا مزہ لے سکتا ہے، ایمان کی چاشنی اس کے دل کے اندر پائی جائے گی۔ شروعات کی، ابتدا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک محبوب ہوں تمام چیزوں سے زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول کی محبت، یہ ہر ایک چیز پر مقدم ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے، یعنی میں اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ کی محبت میری جان کے بعد ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ونفسہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تم گواہی دے رہے ہو، جس کا اقرار کر رہے ہو، اس کے لوازمات اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتے، مکمل نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے نزدیک تمہاری اپنی نفس سے، تمہاری اپنی جان سے، تمہارے اپنے بچوں سے، تمہارے اپنے مال سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ضروری ہے اگر ہم اقرار کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس محبت کا اظہار کیسے کیا جائے؟ ہاں شباب،
اعتقاد تو ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نفس سے زیادہ محبوب ہے ہمارے نزدیک، اور جو فرانس کے راشٹرپتی نے ابھی کیا، یا فرانس میں جو کھیل کھیلا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنا کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور مذاق اڑا کر کے، اس سچویشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اور پھر ادھر فرانس میں یہ ہنگامہ برپا ہے، اور اس کا اثر دنیا کے ہر خطے میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور دوسری طرف یہ عاشقان رسول، محبان رسول ڈھول تاشے، نشے گاجا، شراب اور کباب میں مست پورا دن بھر۔ بہت بڑا عالمیہ ہے۔ جو محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ہے، اس محبت کے اظہار کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم اس محبت کے اظہار میں مکمل طور سے آزاد ہیں یا پھر شریعت کے پابند ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت یا پھر اپنی نبوت کا شکریہ کیسے ادا کرتے تھے، کیسے مناتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین یعنی سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے کہا کہ یہی وہ دن ہے سوموار کے بارے میں جس دن میری ولادت ہوئی اور جس دن مجھے نبی بنایا گیا، لہذا اپنی ولادت اور اپنی نبوت کا شکریہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ادا کریں گے سوموار کے دن روزہ رکھ کر کے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جلوس بڑے بڑے نکالتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارٹون بنایا گیا، سڑک جام کر دو، چکا جام کر دو، لوگوں کی پراپرٹی کو پھونک دو، فرانس کے جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کرو۔ ٹھیک ہے ساری چیزیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ تقاضے ہیں۔ صرف یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اعلان نہیں ہے۔ ہم فرانس کا بائیکاٹ کر دے، اس کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دے، سڑک جام کر دے، چکا جام کر دے، پراپرٹی جلا دے، اور اس کے بعد ڈی جے لگا کر کے ڈانس کرے اور کہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے۔ کیسی محبت ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بقول ہم کو ہر ایک چیز سکھلا دی ہے، یہاں تک کہ جب یہودیوں نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استہزاء کیا کہ تم اپنے نبی کے بارے میں بتلاؤ، تو انہوں نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارا نبی ہم کو ساری چیزیں سکھلاتا ہے، یہاں تک کہ ہم قضائے حاجت کیسے کریں، اپنی روزمرہ کی ضروریات کو کیسے پوری کریں، ہم پیشاب کیسے کریں، پاخانہ کیسے کریں، اتنی معمولی چیزوں کو بھی نبی ہمیں بتلا دیتے ہیں۔ تو اب ذرا یہ تصور کیجئے، اتنی معمولی چیزوں کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتلا کر کے جاتے ہیں، تو کیا اپنے سے محبت کا طریقہ یا اپنی ذات سے محبت کے اظہار کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بتلائیں گے؟ یہ ایک سوچنے والی بات۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ذات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے محبت کا طریقہ نہیں بتلایا، بلکہ اس پہ سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی، تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ایسے ہے کہ اس معاملے کو جس پوزیشن پہ ہے اسی پوزیشن پہ رہنے دیا جائے، اس میں نہ تو کچھ کمی کی جائے نہ تو کچھ زیادتی کی جائے۔ سمجھ رہے شباب؟ لہذا اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کی خوشی ہے،
تو وہ طریقہ اپنائیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا، یوم الاثنین کو روزہ رکھیے. اور روزہ کیسے گجیڑی رکھ سکتے؟ دن بھر گٹکھا کھائیں گے، ڈی جے لگا ہوا ہے، سی ڈی پلیئر چل رہا ہے، نعت چل رہا ہے، ڈھول تاشے بج رہے ہیں، اور اسی ڈی جے کے پاس بیٹھ کر کے گٹکھا منہ میں رکھ کر کے تھوک رہا ہے، وہیں پہ سگریٹ اڑا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ عشق کے درجے تک پہنچ گیا ہے. یہ محبت ہے، یہ محبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی محبت کی ضرورت نہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.